بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو نن با په انټرنیشنل منټل هیلث ډے چې کوم سایکاټریست ډاکټران دي ورسره چې کوم سټوډنټان دي او د سره نور د مختلف مکاتب فکر چې کوم خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو چې دوی په انټرنیشنل منټل هیلث ډے باندې څه نظر لري او چې کومه انټرنیشنل منټل هیلث ډے ده دا ولې لمنځل کیږي د دې مقصد څه دی او په پاکستان کې د منټل هیلث لپاره څه اقداماتو چتول پکار دي او د نه علاوه چې کوم انټرنیشنل منټل هیلث ډے په حواله سره دوی خلکو ته پیغام څه لري په دې مختلفو سیزونو به چې کوم دلته راغلي ډاکټران دي چې کوم سایکاټریست ډاکټران دي او ورسره چې کوم سټوډنټان دي او دې سره سره چې کوم د مختلف مکاتب فکر خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. انٹرنیشنل مینٹل ہیلتھ ڈے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ فرسٹ آف آل میں اپنا انٹروڈکشن کروانا چاہوں گی. دس از نور خان ورکنگ وتھ امید شفا دا کلینکل سائیکالوجسٹ. آج جیسے کہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل مینٹل ہیلتھ ڈے, ٹھیک ہے. میسج میرا یہ ہے سب کے لیے ہے کہ دیکھیں ہم جیسے میسج کے علاوہ اس دن کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ اس دن کے حوالے سے یہی ہے کہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے, یہ آرگنائز کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو. جیسے کہ ہم فزیکل ہیلتھ کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں, اسی طرح ہمیں امپورٹنس دینی چاہیے اپنے مینٹل ہیلتھ کو, رائٹ. کیونکہ اگر ہمارا مینٹل ٹھیک ہے, فزیکلی اگر ایک بازو بھی نہیں ہے ہمارا تو ہم سروائیو کر سکتے ہیں اگر ہم مینٹلی ہیلدی ہیں, ٹھیک ہے. تو مینٹل ہیلتھ بہت یہ بیسک چیز ہے جس پہ ہم بات نہیں کرتے, رائٹ. دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا میں, موٹیویشن اسپیکرز بھی ہیں ایسے جو کہ ویل چیئرس پہ ہیں, جو کہ مطلب چارپائی پہ پڑھیں لیکن وہ مینٹلی ہیلدی ہیں. اس وجہ سے وہ دنیا کو بیٹ کر رہے ہیں, وہ چلا رہے ہیں, وہ اپنے میسج پہنچا رہے ہیں. کیوں؟ مینٹلی وہ ہیلدی ہیں. بٹ ہم یہاں پہ اسپیشلی ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی اگر بیمار ہو گئے, ٹائیفائڈ ہو گیا, تو ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, کیوں ہوا, کیا جڑ ہے, بیسک کیا, اس پہ ہم بات نہیں کرتے. بالکل. زیادہ تر لوگ دیکھے ہیں ہم نے بھی کہ معذور ہے پاؤں سے, لیکن ان کا مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہوتا ہے, وہ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ پہنچا ہوتا ہے. تو اس طرح مینٹل ہیلتھ پہ مطلب توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے کہ مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہو تو بندہ سب کچھ ہی کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی, مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے, جو کہ شروع ہوتی ہے دیکھیں جیسے پیٹ میں ہی بچے کی مینٹل ہیلتھ شروع ہو جاتی ہے, سائیکی شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے اب ماں جس سچویشن سے گزر رہی ہے, اسٹریس سے گزر رہی ہے, خوشی سے گزر رہی ہے, تو اس کا افیکٹ پڑتا ہے اس کے بیبی پہ, ٹھیک ہے. وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر دیکھیں وہ کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے کہ جب پیٹ میں ہی موجود ہوتا ہے بچہ, وہاں سے جب وہ گرون اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا سائیکی پہلے آ جاتی ہے, رائٹ. تو پھر جب وہ باہر آتا ہے تو سب سے زیادہ جب بچہ ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے, تب بھی ماں باپ کہتے ہیں کہ اس کی ٹوائز نہیں ہے, اس کو بخار ہو گیا, اس کو نزلہ ہو گیا, اس چیز پہ فوکس کریں. بچہ کس چیزوں سے گزر رہا ہے, اس کا مینٹل اسٹیٹ کیا ہے, ہم اس کو ایوائڈ کرتے ہیں. وہ ہمارے آگے کچھ بھی نہیں رکھتا. جب ایڈولیسن پہ آتے ہیں, ایڈلٹ پہ آتے ہیں, جب اولڈ ایج پہ آتے ہیں, جب وہاں پہ ایشوز آ جاتے ہیں بہت سارے, وہ ایشوز تب ڈس آرڈر بنتے جب ہم بیسیکلی بچپن میں اس کی پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. پرابلمس تو بچپن سے شروع ہوتی ہیں نا, جیسے بندہ سائیکی شروع ہوتا ہے, ساتھ میں اگر خوشی ہے وہ والی ایک بات ہے, کبھی خوشی کبھی غم, تو ہم خوشی پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو غم. غم آتا ہے دین ایک دم فیڈ اپ ہو جاتا ہے, ہم تیار نہیں ہوتے, ہم بچے کو تیار نہیں کرتے باہر سوسائٹی میں موو کیسے کرنا ہے. کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم نے کیسے فیس کرنا ہے. ہمارے اندر ہماری سائیکی کے جو امیون سسٹم ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے. ہماری باڈی کا امیون سسٹم تو ہم بہت کرتے ہیں کہ اس کی امیونٹی کم ہے, اس کا کھانا پینا ٹھیک کرو, کہ اس کا امیون سسٹم کیسے اسٹرانگ ہو سکتا ہے. سیم اسی طرح ہمیں اپنی پرابلمس کیسے آئیں گی سوسائٹی میں, اس کو کیسے ہم نے ڈیل کرنا ہے, وہ تب ہوگا جب ہم مینٹلی ہیلدی ہوں گے. مینٹلی ہیلتھ کے لیے بچوں کو خاص کر جب مطلب پیدا ہو جاتے ہیں تو پراپر چیک اپ کرنا چاہیے, اس کا مینٹل ہیلتھ معلوم کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک, بچہ کس طرح گروتھ کر رہا ہے. بالکل. جیسے بچہ گرون اپ ہو رہا ہے, اس کی کنٹینیوسلی ایک چیز پہ ایگریشن شو کرتا ہے, ٹھیک ہے, ہر بات پہ اگریسولی لیتا ہے, غصہ کر کے لیتا ہے, تو وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کریں, اس کو سرچ آؤٹ کرے آیا ایسی کیا پرابلم ہے کہ بچہ اریٹیٹ ہو رہا ہے اور وہ اگریسولی اس کو رسپونڈ کر رہا ہے. وہاں پہ ہم کہتے ہیں بچہ ہے چھوڑو. پھر موسٹلی ہماری سوسائٹی میں ایک چیز ہوتی ہے کہ پٹھانوں کا بچہ, ابھی بچپن سے جب پیدا ہوتا ہے کس کو پتہ ہے, اس بچے کو پتہ ہے کہ میں پٹھان ہوں, نہیں پتہ. ایک چیز بس ٹمپ لگا دیا جاتا ہے کہ ہاں یہ پٹھان ہے, اس کے باپ کو بھی آتا ہے, اس کے دادا کو بھی آتا ہے, اس لیے اس کو زیادہ وجہ سے وہ غصہ کر رہا ہے. وہ سیکھتا ہے. ہم لرننگ سے سیکھتے ہیں, ہمیں بچپن سے ہمارے خون میں نہیں آیا جینیٹکس ہے,
ऑब्वियसली हैं। जैसे एक बीमारी है डायबिटिक, मेरे दादों को भी फ़र्ज़ करें, मेरे परदादा को थी, मेरे दादा की थी, मेरे बाबा की थी, मुझे भी डायबिटिक्स होगी, शुगर मुझे भी हो गई है। शुगर में भी मुझे ना होती अगर हमारी एनवायरनमेंट में उस चीज़ को इतना ज़्यादा ओपन ना किया होता। कैसे? शुगर बेसिकली देखा जाए तो स्ट्रेस, टेंशन की वजह से होती है। तो अगर उसकी एनवायरनमेंट में टेंशन को या इस चीज़ को कॉप अप करना उसको सिखाया जाता तो मैं भी उसको डायबिटिक ना होती। ठीक है, एक चीज़ उसकी बॉडी में मौजूद है, लेकिन सोसाइटी का प्रेशर या एनवायरमेंटल फैक्टर ऐसे आज आगे हैं या अनहेल्दी एनवायरनमेंट दिया जाता है तो उसको ऑब्वियसली शुगर होना ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी हमारी बेस जो है हमारी साइकी से रिलेट करती है। जो दिमाग है बुनियादी काम भी उसी का है जिस्म में, और मेन किरदार भी दिमाग ही अदा कर रहा है। तो इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ डे के बनाने का मकसद क्या है और पाकिस्तान में इसके लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए? इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ डे स्पेसिफिक क्यों किया जाता है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेरा अगेन आपसे ख़ुद से क्वेश्चन है कि हम स्पेसिफिक क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि नॉर्मल डेज़ में हम भूल जाते हैं हमारी मेंटल हेल्थ डे। ईद आती है तो याद आते हाँ खुशी मनानी है, स्पेसिफिक बना लिया, खुशियों को स्पेसिफिक बना लिया, गम को स्पेसिफिक बना लिया, प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ की रूटीन बना लिया हमने। ठीक है, हम हर इवेंट को, हर खुशी को, बर्थडेज़ को, इसको सेलिब्रेट नहीं करते उस तरह। जैसे मैं पैदा हुआ तो मुझे खुशी होनी चाहिए अपने पैदा होने की, सर्वाइव करने की, ना कि मैं अपनी बर्थडे पे अपनी खुशी मनाऊंगा हाँ मैं पैदा हुआ था। और मोस्टली लोगों को तो बर्थडे भी याद नहीं होती, जब उनको कोई विश करता है तब उनको याद आती है, एंड आल्सो आई एम वन ऑफ देम। तो बात ये है कि इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ डे इन्होंने तभी किया है ताकि स्पेसिफिकली इस डे पे तो लोगों को अवेयरनेस करनी देनी चाहिए कि जैसे हम फिज़िकली हमारा इम्पोर्टेंट हमारे लिए, सेम इसी तरह हमारी साइकोलॉजिकल स्टेट, हमारी साइकी, हमारा मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ तो पहले आता है ना, मेंटल हेल्थ हर किसी के पास है, बट हम उस प्रॉब्लम्स फेस कर करके उसको डिसऑर्डर बना लेते। ठीक है, ख्याल नहीं रखते। जैसे जिस्म का हम ख्याल रखते हैं, क्रीमें श्रीमें लगाते हैं, अंदर का हम इस चीज़ को भी देखें कि हम इंटरनल फिज़िकली चीज़ों को भी इतना नोट नहीं करते, हम एक्सटर्नल देखते हैं। स्किन ख़राब नहीं हुई, मेरी आंखें ख़राब, तब हमें सोच आती है हाँ कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर को कंसल्ट कर दें। फिर हमारी साइकी जो है वो बिल्कुल एंड पे आ जाती है। मेन चीज़ अंदर क्यों बीमारी पैदा हुई, इसकी वजह से। तासुना डॉक्टर नियाज़ अली ख़ान। डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ डे पे हवाला से रास्ता सु नज़र से दे د मेंटल چې کوم हेल्थ डे ده دنیا کې هغه منځلی شي څنګه چې ما وویل چې د دې 1992 کې د دې ضرورت ولې راغو یا یونایټډ نیشن یا د دې ورلد فیډریشن فار منټل هیلث چې کوم 92 کې د دې ضرورت راغلی و هغې وجه دا و چې مسایل یا د دې प्रॉब्लम्स कागा स्ट्रेस दे, कागा डिप्रेशन दे, कागा एंजाइटी दा هغه په سوسایټي کې دومره زیات شو چې د دې ضرورت راغو او دغه ورځ مانځلی شي ځکه چې معاشره هغه د سکون معاشره پاتې نه شوه څومره چې ساينس ترقي کوي نو ساينس چې څومره ترقي هم کوي نو هغه به دنیا د زوال طرف ته ځي بل دا دی چې هغه کم وسایل دي هغه وسایل شته دی نه او د وسایلو مقابله کې مسایل زیات شو इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ डे منځلو مقصد څه دی او د دې نه خلکو ته مطلب چې کوم نن تاسو دلته پروګرام کې شرکت هم کړو پیغام سره لري او خلکو ته مطلب څه پکار دی انټرنیشنل منټل هیلث په حواله سره څنګه چې ما گزارش وکړو چې د دې آغاز 1992 کې یونایټډ نیشن او ورلد فیډریشن فار منټل هیلث کړو نو مسایل د دې ورځې مانځلو مقصد دا دی چې لکه مونږ دا ورځ ومانځو لکه څنګه 26 جون باندې د منشیاتو ورځ مانځلی شي په پوره دنیا کې 26 جون مونږ دا اویرنس او خلک اویر کو چې کم مسایل دي نو تاسو د خپل ډاکټر سره سایکاټریست سره یو رابطه یو ریلیشن ساتئ او هغه مسایل چې کم په ریهاب سنټر کې کم خلک راځي پیشنټ راځي یا د ورځ منځلی شي نو صرف هغه هایلایټ کول یو خلکو ته ښول دي چې لکه تاسو د خپلو حالاتو مقابله وکئ حالانکه دا ناممکنه ده موجوده ټایم کې خبره به سیاست طرف ته لاړه شي او هر کس چې کوم دی هغه منټلي طور سره دومره ډسټرب دی چې د داسې سنټر او د داسې ورځ منځلو ضرورت شته خاص کر زما په دې وطن کې زما په دې خوره کې
منټلی هیلث په حواله سره خلکو ته پیغام څه لري د یو ډاکټر په حیثیت باندې خلکو ته څه پکار دي؟ زه به دا وایم چې چونکې دا ورځ ځکه منځلی شي چې مسایل زیات دي، خلک ذهني طور سره پریشانه دي. پریشانه د ذهن چې پریشانه وي نو جسم به هغه فنکشن نه کوي، خوب به دې ډسټرب وي، او چې کله دې خوب ډسټرب شو نو ستا فنکشن ستا جسم پوره ډسټرب شو. زما مختصر غونتی په پښتو کې دا ټکي دي چې کم زمونږ مذهب دی او کم زمونږ اسلام وی، که مونږ د هغې په دایره کې راغو، مونږ صرف خپل مونځ 15 ټایمه که دا مونږ ټیک کو مونځ او سجده زمونږ، نو یاد ساتئ چې ستاسو 70% 60% 100% ستا چې کوم ذهني مسایل دي هغه به بالکل رب ټیک کی، او نور چې کوم مسایل دي هغه به هم رب ټیک کی. صرف د سجدې او رب ته رجوختېدو ضرورت دی. خلک زیات مطلب لکه تاسو خبره وکړه چې ذهن چې مطلب په ټینشن کې ذهن ټیک نه وي نو ټول جسم، نو هغې سره ټول کور پریشاني، نو خلک مطلب داسې خلک چې کوم دي هغوی ته مطلب د لمونځ نه علاوه داسې مطلب څه څیز ښایي چې دوی هم هغه د لمونځ سره هغه هم شروع کړي چې پراپر د دوی چې کوم مطلب منټل هیلث دی چې هغه بهتر شي؟ بحیثیت مسلمان و بحیثیت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی، بحیثیت د یو ډاکټر ما سره د دې نه بهترین سلوشن نشته، او زه ګارنټي ورکوم چې کم خلک کم ملګري د اسلام په دایره کې او د مونځ د سجدې خوند یې واخیستو چې کم زمونږ جسمانی یا ذهني مسایل دي هغه به پې حل کیږي. دویمه خبره زه ستاسو طرف ته راشم نو دا ستا خبره به هم زه حل کړم ینګ لکې، بیا به چې ډاکټر صاحب نه مې تپوس وکړو. موږ د خپل معاملات ټیک کو او حکومت د خپله ذمهواري وپېژني چې هر کله حکومت خپله ذمهواري وپېژنده د خلکو مسایل که هغه په هر شکل کې دي او هغه حل کېده شروع شو نو د دې خلکو مسایل به ختمیږي. یو طرف ته به د رب سجده وي، بل طرف ته به د حکومت امداد وي، نو ګلي گلزار به شي معاشره. د دواړه څیزونه چې سره ملو شي نو ظاهره خبره ده چې انسان چې کوم منټلی هیلث دی هغه به هم بهتر شي، هغه به بهتر شي ان شاء الله تعالی. او موږ به ټول کوشش کوو د سوسایټي دپاره او د دې ملک دپاره. دا ملک زمونږ دی، دا ملک زمونږ د عوام دی، دا پاور مونږ عوام سره دی، یو ادارې سره هم دا پاور نشته. زه عوام، ته عوام، دا عوام، دا اختیار او دا پاور مونږ سره دی. نو مونږ د حکومت نه دا خواست کوو چې پاور مونږ سره دی، مالکان یې مونږ یو، نو هغه تاسو سره چې کوم زمونږ امانتونه دي او زمونږ چې کوم هغه تاسو سره څه شیزونه پراته دي د امانت په شکل کې، نو هغه مونږ ته راواپس کوي. آپ کا نام؟ صدف حسن. صدف، انٹرنیشنل منٹل ہیلتھ ڈے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ لوگ جو ہے وہ مینٹل ڈس آرڈرز پہ بات کرتے ہیں، تو میں آج میسیج یہ دینا چاہوں گی کہ ہمیں پریونشنز پہ کام کرنا چاہیے. جیسا کہ میں امید شفا میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کر رہی ہوں، تو میں یہاں پر یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کو جو ہے یہ اویئرنیس نہیں ہوتی ہے. ہم جب تک جو مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہیں وہ کنورٹ نہیں ہو جاتے انٹو ڈس آرڈر، ہم اس وقت تک جو ہے وہ پریکٹیشنر کے پاس نہیں جا رہے ہوتے، سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جا رہے ہوتے، سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جا رہے ہوتے. تو لوگوں کو یہ اویئرنیس دینی کہ جس طرح فزیکل مائل سٹون ہوتے ہیں اسی طرح سے ایموشنل مائل سٹون بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہے. اور جس طرح فزیکل مائل سٹون میں لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کہ بچہ کرال نہیں کر رہا ہے تو وہ جو ہے وہ واکنگ ظاہر سی بات ہے اس کی لیٹ ہوگی، لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ بچے کا سیلف کانفیڈینس، اس کی سیلف اسٹیم اور جو ماں باپ کے ساتھ جو اسپیسیفک ٹائمنگ ہے ایموشنل بانڈنگ کا وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اور لیٹر آن یہی چیزیں ہیں جو کہ ڈس آرڈر میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. تو اسی سلسلے میں ہم لوگوں نے ابھی ریسنٹلی ایک اسکول کے ساتھ پروجیکٹ بھی اسٹارٹ کیا ہے، اور اس پروجیکٹ میں ہم اسی چیز پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم ارلی اسٹیجز پر ہی اگر ہم پیرنٹس کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ جو ہے انکوپریٹ کر کے اور ان ساری چیزوں کو ارلی ان کی پریونشن کر لی جائے تو ہم ان کو مینٹل ڈس آرڈر تک جانے سے بچا سکتے ہیں.
تو آئی ہوپ کہ لوگوں کو اگر یہ انڈرسٹینڈنگ آ جائے اس مینٹل ہیلتھ ڈے پر، میرا میسج سب کو یہی ہے کہ وہ پریونشن پر ہونا بھی چاہیے، لوگوں کو اس چیز پہ توجہ بھی دینی چاہیے. مینٹل ہیلتھ ہو تو بندہ سب کچھ کر سکتا ہے، کام بھی کر سکتا ہے، کما بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے. ہاں ایکچولی ایسا ہی ہے نا کہ جو انفارچونیٹلی جو سائیکالوجیکل پرابلمز ہیں وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، جو کہ فزیکل جو چیزیں ہوتی ہیں کہ بچہ کرال نہیں کر رہا ہے، بچہ نے بیبلنگ اسٹارٹ نہیں کی ہے تو وہ اس کی اسپیکنگ لیٹ ہو جائے گی، وہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. یہ چیزیں آپ کو لیٹر آن جب تک وہ ڈس آرڈر میں، یا پھر یہ ہے کہ اگر آ بھی رہی ہوتی ہیں، لائک اگر کچھ پیرنٹ کے یا انٹر پرسنل ریلیشن شپ کے پرابلم ہو رہے ہیں تو ہم ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں کہ شاید ٹھیک ہو جائے گا. اب ہمارے پاس یہاں پہ زیادہ تر جو سبسٹینس کے پیشنٹ ہیں یا سائیکالوجی سے ریلیٹڈ سائیکالوجیکل پرابلم کے ساتھ آتے ہیں، تو جب ہم ان کی ہسٹری لیں تو ان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ چیز کہ ٹرامیٹک کوئی سیکچوئل ہسٹری ہوتی ہے، ٹرامیٹک چائلڈہڈ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جن کو یا تو بچہ شیئر نہیں کرتا، شرم کرتا ہے، شیم فیل کرتا ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسے شیئر کروں. تو جب وہ ان ساری چیزوں کو شیئر نہیں کر رہا ہوتا ہے اور وہ پھر شائع ہونے لگ جاتا ہے، پھر اس کی ایکیڈیمک پرابلمز آنے لگ جاتے ہیں، اور جب وہ پرابلمز آتے ہیں تب جا کے تب بھی پیرنٹس کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس وجہ سے ہمارا بچہ جو ہے وہ اس کی ایکیڈیمک پرفارمنس ڈیکریز ہو رہی ہے. اس چیز کو بھی اتنا کیٹر نہیں کرتے، اور پھر لیٹر آن ان کے جب وہ ابیوسو ہو جاتے ہیں، ان کے پرابلمز ہوتے ہیں، تو پھر ہم بھی جب پریونشن پہ کام کرتے ہیں تو ہم جو فیملی سیشنز لیتے ہیں ان میں بھی ہمارا مینلی فوکس یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کو یہ اویئرنیس دے سکیں کہ آپ کی جو گروئنگ ایج میں ان کے کہاں کہاں پرابلم ہوئی ہے، اور پھر ہم انہی کی سائیکو تھراپی کرتے ہیں. نیشنل مینٹل ہیلتھ ڈے کے منانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس دی جائے، جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا کہ لوگ جب تک کہ وہ ایک فل فلیج ڈس آرڈر نہیں بن جاتا، لوگ اسی وقت سائیکالوجسٹ کے پاس یا سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جا رہے ہوتے. انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ شروع میں اگر ارلی ایج میں ان پہ کام کر لیا جائے تو پھر ہم یہ سبسٹینس سے بھی بچا سکتے ہیں. ڈفرینٹ ڈس آرڈر، اینزائٹی ڈس آرڈر ہو گئے، سائیکوٹک ڈس آرڈر ہو گئے، دوسرے انٹرپرسنل سیپریشن اینزائٹی ہے، بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کو سیپریشن اینزائٹی ہوتی ہے. ان ساری چیزوں کو اگر ہم شروع میں ہی ان پر کام کر لے جائیں، پیرنٹ کی اویئرنیس دی جائے کہ انہوں نے کس طرح، جس طرح ابھی ڈاکٹر نیاز بھی بات کر کے گئے کہ جی ہم نے گروئنگ ایج پہ ہمیں تربیت پہ بہت زور دینا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، سائیکالوجیکل پرابلم ڈے بائی ڈے، حالانکہ اتنی ایجوکیشن ہے لیکن ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہا ہے. پاکستان میں مینٹل ہیلتھ کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اس کے لیے مینٹل ہیلتھ ایکٹ میں جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنی کریکولم میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں آپ اگر اپنا کریکولم اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو کہیں پر بھی جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں ملے گی. بچوں کو نو ہاں نہیں ہوتی. سبسٹینس کا ہم کہتے ہیں کہ ہم کیسے ذکر کریں، جب بچے باہر سے جا کے انوالو ہو کر آ جاتے ہیں تب ہم. تو میں چاہتی ہوں کہ یہ سبسٹینس کی بھی تھوڑی سی بچوں کو یہ چیز بھی، اور آئی تھنک کہ اب جو نیو سلیبس آئے ان میں یہ چیزیں ایڈ ہوئی ہیں. اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ پیرنٹس کی اویئرنیس کے لیے اس پہ بھی کچھ کام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ پریونشن پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. انٹرنیشنل مینٹل ہیلتھ ڈے کے مناسبت کے حوالے سے لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے، اگین پھر وہی میں بات کہوں گی کہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، اگر کوئی پیرنٹ ہے یا کسی کا چھوٹا بہن بھائی ہے تو اگر ان کو کہیں پر بھی لگتا ہے کہ کوئی بیہیورل پرابلم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، لائک کسی کے بہت ٹیمپر ٹینٹرم ہے، بہت ایگریسو ہو رہا ہے، اس کی ایکیڈیمک پرفارمنس لوز ہو رہی ہے، اگر اس کو سیلف کانفیڈنس میں کمی ہے، سیلف اسٹیم کی کمی لگتی ہے کہ وہ پورا اعتماد طریقے سے لوگوں میں بات نہیں کر سکتا ہے، یا شائع ہے، ویسے وہ بہت زیادہ پرفارمنس اچھی ہے لیکن ویسے وہ شائع انٹریکٹیو نہیں ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ زندگی میں یہ جو ہماری ایکیڈیمک پرفارمنس ہے اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے جتنا کہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کی ہے، کہ آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرتے ہیں، کس طرح آپس میں جو ہے آپ کی بات چیت کرتے ہیں. یہی چیز ہوتی ہے جو انسان کو آگے جا کے کامیاب بناتی ہے. تو مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہو تو بندہ سب کچھ ہی کر سکتا ہے، مل بھی سکتا ہے لوگوں کے ساتھ، کاروبار بھی کر سکتا ہے، کام بھی کر سکتا ہے، جاب بھی کر سکتا ہے، جو بھی کام ہو وہ کر سکتا ہے. مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہ ہو تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کہیں پر بھی آپ جائیں گے تو آپ کے انٹرپرسنل آپ کے ریلیشن شپس ہوں گے، اور ریلیشن شپ جب تک وہ سکسیزفل نہیں ہوں گے آپ کسی بھی سوسائٹی میں یا کسی بھی فیلڈ میں جو ہے وہ سکسیزفل نہیں ہو سکتے. تو انٹیلیجنس جو ہے وہ پھر بہت پیچھے رہ جاتی ہے. زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے. ایموشنل انٹیلیجنس یہی ہے کہ لوگ آپس میں کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں، اس کو اپنے ایموشن ریگولیشن پہ کام کرنا آنا چاہیے، اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے. اگر وہ سم ٹائم ایگریسو ہو جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے کیٹر کرنا ہے، اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، اس کو یہ چیز آنا چاہیے. اینگر مینجمنٹ کے آج کل بچوں کے بہت ایشو ہیں، اس کے بارے میں بہت زیادہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ایموشن تو یہ تو ایک فنڈامنٹل ایموشن ہے، وی کین ناٹ ڈینائی اٹ، بٹ اس کو ہاؤ ول یو مینیج اٹ از امپورٹنٹ بیسیکلی.
آپ کا نام؟ سارا. سارا، انٹرنیشنل مینٹل ہیلتھ ڈے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ انٹرنیشنل مینٹل ہیلتھ ڈے ہم یہ منایا جاتا ہے یہاں پہ. اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بہت ضروری ہے. آپ اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں مینٹل ہیلتھ کی، کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہے اور وہ کتنی ضروری ہے. جب فزیکل ہیلتھ کو تو آپ سب امپورٹنس دیتے ہیں، کہ آپ کو ظاہری سی بات ہے کیوں دیں گے، کہ فزیکل ہیلتھ ہے، فزیکل پین ہے یا فزیکل کوئی بھی مسئلہ ہے، جب کہیں درد ہو رہا ہے، کہیں کچھ بھی ہے، تو آپ اس کو امپورٹنس دیتے ہو کہ آپ کو پین ہوتا ہے، آپ کو ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ریئیکشن ملتا ہے، فزیکل ریئیکشن یا کچھ بھی، تو اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ہمیں مسئلہ ہو رہا ہے، ہمیں درد ہو رہا ہے، ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے. تو آپ کیا ہے کہ ہاں ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ہم نے میڈیسنس لینی، ہمیں مسئلہ ہوتا ہے. دین آپ کو کوئی ڈاکٹر بتا دے کہ آپ کو دل کا مسئلہ ہے، آپ کو استھما کا پرابلم ہے، آپ کو اسکن پرابلم ہے، آپ کو کچھ بھی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کا ٹریٹمنٹ لینا شروع کر دیتے ہیں، آپ فالو کرتے ہیں وہ سب چیزیں. لیکن مینٹل ہیلتھ میں کیا ہے، وہ اتنی ویزیبل نہیں ہے، وہ نظر نہیں آتا. وہ یہ ہے کہ آپ کو اندر ہی اندر آپ کی ڈیلی لائف ایکٹیویٹی جو ہے وہی چیزیں، آپ کے ڈیلی لائف اسٹریسرز جو ہیں وہ آپ نہیں کوپ کر پاتے، آپ کی ہینڈلنگ صحیح نہیں ہوتی، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ اندر ہی اندر وہ چیز، وہ آپ کو پین نہیں دیتی، وہ آپ کو جو آپ کو نظر ویزیبل جو چیزیں ہوتی ہیں، سمٹمز، وہ نہیں کاز کرتی. تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں. اب موسٹلی ہمارے پاکستان غصہ آ جاتا ہے ذہن کی مطلب وجہ سے، اور ذہن کی نشوونما کی نہ ہونے کی وجہ سے، اور باقی بھی مسائل ہوتے رہتے ہیں، اور پھر مختلف چیزیں انسان بھول بھی جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے مطلب ذہن پہ کافی توجہ دینا چاہیے. اب ظاہری سی بات ہے، دیکھیں اب غصہ آ جاتا ہے، غصہ نارمل بھی ہے. دیکھیں اب ہے، ہر بندے کو غصہ آتا ہے، غصہ ہمارا ایک ایموشن ہے. لیکن جب ایک چیز ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے، تب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک چیز جب ہماری ایک نارمل روٹین چل رہی ہے، وہ چیز ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے، تو ایسی کیا وجہ ہے کہ کچھ تو ایشو ہے کہ ایک چیز پہلے ہم نارمل غصہ کرتے تھے، ایک ایموشن ہے ہمارا، وہ آئے گا، وہ ختم نہیں ہوتا. تو جو چیز ضرورت سے زیادہ ہو گیا، تو ہمیں اس وقت اس پہ کام کرنا ہے کہ کچھ تو ان ڈیپتھ ہماری چیزیں ہیں، ہماری نیڈس ہیں ایسی جو ہماری پوری نہیں ہو سکی، ہماری رہ گئی ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم کچھ باہر کسی سے آرگومنٹ ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر باہر کسی سے آرگومنٹ ہوتی ہے، ہم آتے ہیں، ہم غصہ نکال دیتے ہیں، لیکن ہمارے وہ ڈیپ ڈاؤن نا ہم امبیرس ہوتے ہیں، ہم شرمندہ ہوتے ہیں، ہمیں وہ عجیب سی ہماری سچویشن چل رہی تھی. بحث ہوتی ہے تو آپ کی یا آپ ہرٹ ہوتے ہو، یا آپ کسی سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہو، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ دوسروں پہ آ کے نا پھر اینگر شو کرتے ہو، تو پھر آپ کہتے ہو نہیں مجھے تو غصہ ہی آیا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ ڈیپ ڈاؤن آپ کی چیزیں ہیں، وہ جو چھپی ہوئی ہیں، آپ ایکسپریس کیا کر رہے ہو، اینگر. ٹھیک ہے، تو وہ جب ضرورت سے چیز زیادہ ہو رہی ہے، چاہے وہ اینگر ہے، چاہے وہ کچھ بھی چیز ہے، وہ تب آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہاں ہمیں اب ہیلپ کی ضرورت ہے، ہم لے سکتے ہیں، یہ ہماری مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ کرتی ہیں چیزیں. تو اس کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ آپ کو جب غصہ آ رہا ہے، آپ کی ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز ڈسٹرب ہو رہی ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب میں کیا کروں، مجھے بہت دکھی محسوس ہو رہا ہے، اکیلا پن، یا میرا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا. نارمل نا، آپ ڈپریشن کی طرف کیوں جاتے ہو؟ ڈپریشن از اے ڈس آرڈر، وہ ایک اسٹیٹ ہے کہ آپ اس کو کہہ دیتے ہو کہ ڈپریسڈ ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز جو چھوٹے چھوٹے اسٹریسز ہیں وہ ہینڈل نہیں کر پاتے، تو پھر وہ ایک ٹائم پہ جا کے ڈپریشن کی اسٹیٹ بنتی ہے، وہ بہت ہی ایک لیول پہ جا کے آتی ہے. لیکن سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ بیسک ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. آج کے دن ایسا ہوا، آج کے دن پہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، دل نہیں کر رہا ہے، بس ٹھیک ہے جاؤ، وہ اندر ہی اندر رکھ رہے ہیں، ہم اس کو ہینڈل نہیں کر رہے، ہماری ہینڈلنگ اچھی نہیں ہے، ہم اس کو کوپ نہیں کر پا رہے، دین جا کے ہماری وہ مینٹل ہے. بالکل، ذہنی مسائل تو ہینڈل کرنا ہی چاہیے. آج کے دن کے مناسبت مطلب آج کے دن کے منانے کا مقصد کیا ہے، اور پاکستان میں اس کے لیے جو ذہنی بیماریاں ہیں، یا خاص کر جو اسکولوں میں بچے ہیں، کیا مطلب اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اچھا، مینٹل ہیلتھ ڈے منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں میں اویئرنیس دے سکیں کہ مینٹل ہیلتھ کو پاکستان میں تو موسٹلی مطلب باہر ہوگا، لیکن پاکستان میں ہر کسی کو نہیں آئیڈیا ہوتا. اب پہلے سے چیزیں بہت اچھی ہو گئی ہیں، لیکن مینٹل ہیلتھ ڈے منانے کا مقصد یہ کہ ہم اویئرنیس دے سکیں کہ یہ ذہنی صحت کیوں ضروری ہے. جو ہمارا دماغ ہی ہے وہی ہمارے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے. ہمارے باڈی، وہ جو ہمارے باڈی پین ہے، ہمیں کوئی جسمانی مسئلہ ہے، اس پہ ہم بہت اچھے سے فوکس کرتے ہیں، لیکن اس کو جو چلا رہا ہے وہ ہمارا برین ہے، وہ ہمارا دماغ ہے. تو ہمیں وہ ٹھیک ہوگا تو ہم باقی چیزیں ٹھیک رکھ سکتے ہیں نا. تو اس کے لیے کہ ہمیں مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس دینی ہے، یہ ڈے اس لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں. باقی آپ نے پوچھا پاکستان میں، تو پاکستان میں یہ ہے کہ ایک تو اویئرنیس پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. اب موسٹلی جو پیرنٹس ہوتے ہیں انہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے چیزوں کو کہ ان کے بچے میں یہ مسئلہ ہے. آپ انہیں بولو کہ بچہ تھوڑا سا ہی جیسے اس کی لرننگ ڈسیبلٹیز آ جاتی ہیں مثال کے اوپر کہ لرننگ ڈسیبلٹیز، آپ پیرنٹس کو لیبل نہیں، آپ ان کو بتا ہی نہیں سکتے. اب ہمارے پاس بھی جو پیشنٹس آتے ہیں، ہم انہیں ڈائریکٹ نہیں بتا سکتے کہ آپ کے پیشنٹ کو یہ مسئلہ ہے. ہمیں ان کو کچھ فیملیز کو ہمیں گھما پھرا کے بتانا پڑتا ہے کہ اگر ہم ڈائریکٹ بتائیں گے تو وہ افینڈ ہو جائیں گے. تو اتنی اویئرنیس ہر کسی میں ہونی چاہیے کہ
جسمانی صحت کے لیے اگر آپ پوچھتے ہو آپ کو ڈاکٹر ڈائریکٹ بتاتا ہے تو آپ نہیں ریئیکٹ کرتے, آپ نہیں ٹینشن لیتے کہ وہ یہ چیز ہے. تو مینٹل ہیلتھ کے لیے کیوں اتنی ٹینشن ہے کہ وہ کیوں مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہو تو بندہ ہر کام ہی کر سکتا ہے, اس کے ساتھ پورا جسم بھی مطلب ٹھیک رہتا ہے, اور پھر باہر جا کر کوئی کام ہو, خاص کر خاتون ہو یا مرد ہو یا بچے ہو, وہ پڑھ بھی سکتے ہیں پراپر اچھے طریقے سے. تو انٹرنیشنل مینٹل ہیلتھ ڈے کے مناسبت کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ یہی کہ یہ والا جو اسٹگما ہے اس کو ہم نے توڑنا ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایک بڑی جیسے آپ کسی کے پاس بھی جاؤ نا تو اکثر لوگ کہتے ہیں پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, پاگلوں کے پاس جا رہے ہیں. کسی کو اس کی ڈیلی لائف ہینڈل نہیں ہو رہی نا, تو ہم اگر اسے جنرل بھی سجیسٹ کریں نا کہ آپ کسی سائیکالوجسٹ کو دکھا دو, ضروری ہے یا کچھ بھی, تو وہ کیا کہیں گے, ہاں ہم پاگل تو نہیں ہیں. مطلب بہت کامن فریز ہے یہ والا کہ نہیں ہم پاگل تھوڑی ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا یہ چیز ختم کرنی ہے. ایسی والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ختم کریں کہ یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ امپورٹنٹ ہو, آپ کے بچے آپ سے جڑے لوگ امپورٹنٹ ہیں. آپ کو پتہ ہوگا, آپ اس چیز کے لیے ہوگے تو آپ باقی سب کو اویئرنیس دے سکتے ہو, آپ باقی سب کو بتا سکتے ہو کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے, آپ پاگل ہو گئے ہو. آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہی, آپ سے پریشان. ہر کسی کی زندگی میں پریشانیاں, آج کل ٹیکنالوجیز کا زمانہ ہے, پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. اور مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہ ہو تو پورا گھر پریشانی رہتا ہے, بندہ غصہ ہی کرتا ہے, باقی مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں. ایسا ہی ایک بندہ پریشان ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے لوگ اس کی کیئر کرتے ہیں, گھر والے اس کی کیئر کرتے ہیں. وہ پریشان ہے, گھر والے پریشان ہیں. تو جب آپ خود کو اپنے آپ کو پہچانو گے, اپنے سے ریلیٹڈ جو چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں ان کو دیکھو گے, ان کے لیے کیئر کرو گے, تو اس میں برائی تو نہیں ہے. تو مینٹل ہیلتھ کے یہی ضروری ہے لوگوں کے لیے بھی کہ آپ صرف اس چیز کو سمجھو کہ یہ صرف آپ کی صحت ہے اور آپ کے لیے ضروری ہے, آپ کے بچوں کے لیے ضروری ہے. آپ اگر اس کو ٹائم پہ کر لو, کہ اگر ٹائم پہ آپ اس چیز کو کر لو کہ ہاں مجھے ہیلپ چاہیے, میں جا کے اس چیز کی بھی ڈاکٹر کو کنسلٹ کر لوں یا کسی کو بھی, تو وہ چیز زیادہ بڑھنے سے رک جائے گی. مطلب وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی بیماری ہے, وہ آہستہ آہستہ ہی پھیلتی ہے. اب کینسر ہے, ٹیومر ہے, کچھ بھی ہے, وہ آہستہ آہستہ ہی پھیلتا ہے. تو سیم ایسے ہے کہ یہ بھی جو چیز ہے تو وہ آپ کی ڈیلی لائف اسٹریسرز ایسے آپ ڈپریشن مثال کے طور پہ ڈیلی لائف کے اسٹریسرز ہیں, وہ ڈپریشن بنتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ پھیلتی ہیں. ہمیں بس یہ نارملائز کرنا ہے کہ وہ جب اسٹارٹ ہو رہا ہے تب آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرو کہ یہ ہونا شروع ہو گیا, آپ ریئلائز کرو, آپ مانو, دین آپ کو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ ہو رہا ہے اور آپ اس کی ہیلپ لے لو, اور وہ وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. اور یہ بہت اچھی چیز ہے اگر آپ اسٹارٹ میں کر لو. اتنا بعد میں جا کے جو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. آپ کا نام؟ میرا نام انیلا سرفراز. انٹرنیشنل مینٹل ہیلتھ ڈے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی میں یہ سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کے سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے. بیسیکلی ہماری سوسائٹی میں اور ہماری جو تھرو آؤٹ دا ورلڈ ہے, چاہے ہم پاکستان کی بات کریں یا باہر کی کنٹریز کی بات کریں, زیادہ تر جو ہے وہ فزیکل ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ ری انفورس کیا جاتا ہے, بٹ مینٹل ہیلتھ کو بہت زیادہ پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے. اور مین چیز اس میں یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ ہماری سروائیول کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ بیسیکلی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ہمارا یونیورسل ہیومن کا رائٹ ہے کہ ہم اپنی اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے, اپنی پوری تھرو آؤٹ دا لائف میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھیں کہ ہمارے سروائیول میں کون سی چیزیں پرابلم دے رہی ہیں. جیسے کہ ہماری کوپنگس پرابلمس آ جاتے ہیں, لائک چھوٹے چھوٹے ایسے ایشوز آ جاتے ہیں لائف میں جن کو ہم فلفل نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اس میں یہ آتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو ہینڈل کیسے کر رہے ہیں. لائک جیسے چھوٹا سا آپ کو کوئی جاب کا اسٹریس ہو گیا, یا آپ کا کریئر کا اسٹریس ہے, یا چھوٹے چھوٹے ہماری ڈیلی فنکشننگ کے جو کام ہیں, لائک صبح سے شام تک کی جو روٹین ہوتی ہے, اس میں ہم چیزوں کو کس طرح سے کر رہے ہیں. تو وہاں پر یہ چیز, کل مہنگائی بھی ہے, ملک کے باقی مسائل بھی, اور پھر گھر میں اسی وجہ سے پریشانیاں بھی ہیں, تو وہ بھی مطلب مد نظر رکھنی چاہیے. اور اس پہ بھی مینٹل وہ اس پہ اثر ہوتا ہے, اور کافی مسائل اس کی وجہ سے بھی پیدا ہوتے ہیں. بالکل ہاں آپ سر ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل آج کل کا جو ہمارا ایک چل رہا ہے, یہ مہنگائی کا اسٹگما چل رہا ہے, اس کے علاوہ بہت ساری اور پرابلمز آ رہی ہیں. لوگوں کو جاب اپرچونیٹیز نہیں مل رہی ہیں, تو ان کے پاس کوالیفیکیشن تو ہیں, ان کے پاس ڈگریز ہیں, بٹ وہ اس چیز کو جو انہوں نے ایک ٹارگیٹ سیٹ کیے ہیں ان کو اچیو کرنے میں انہیں بہت زیادہ پرابلمز آ رہے ہیں. تو وہاں پر ان چیزوں میں بھی یہ مینٹل ہیلتھ جو بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کہ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کس طرح سے کوپنگ حاصل کرنی ہے. کیونکہ آپ ان چیزوں سے نہیں نکلیں گے تو آٹومیٹکلی یہ چھوٹے چھوٹے پرابلمز جو ہیں یہ آگے لیڈ کرتے ہیں کسی ایک بڑے مینٹل ڈس آرڈر کی طرف. اور وہ مینٹل ڈس آرڈر پھر سم ٹائم اتنے زیادہ سیویئر ہو جاتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ ہائیلی جو ہمارے کہتے ہیں نا نیوروٹک اور سائیکوٹک ڈس آرڈرز ہیں ان کے اندر لیڈ کرتی ہیں. تو اگر ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے اوپر نظر ثانی کریں اور ساتھ ساتھ چیزوں کو لے کے چلیں, ساتھ ساتھ ہینڈلنگ کریں, تو میرے خیال سے یہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے ڈیلی لائف کے ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کر کے ہم سلوشن کی طرف لا سکتے ہیں. تو اسی لیے مینٹل ہیلتھ کا اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے ہماری لائف میں, ہمارے چیلنجز میں. انٹرنیشنل مینٹل ہیلتھ ڈے کے منانے کا مقصد کیا ہے, اور پاکستان میں مینٹل ہیلتھ کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟
بیسیکلی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ ضروری ہے. ہمیں اس کو آئی تھنک لائک ایئرلی بیس پہ تو یہ منایا جاتا ہے اور ہر انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کو منا رہے ہوتے ہیں, لیکن شاید وہاں پر ایک چیز یہ پرابلم کرتی ہے کہ ہم اسے سیلیبریٹ تو کر لیتے ہیں, لیکن شاید اس طرح سے وہ پالیسیز وہ ساری چیزیں اٹیبلش نہیں ہوئی ہیں. نہ پاکستان میں اور باہر کی کنٹریز میں بھی ہیں یہ چیزیں, لیکن اس طرح سے زیادہ ان کے اوپر انفورسمنٹ نہیں کی ہوئی ہے. تو ہمیں پاکستان میں ایز اگر دیکھا جائے تو ہماری گورنمنٹ کو جو ہے اس کے اوپر اسٹیپ لینا چاہیے, کیونکہ آپ کی فزیکل ہیلتھ تو ہے لیکن مینٹل ہیلتھ کو بھی اس چیز کو اوپر لے کے جانا چاہیے, تاکہ کوئی پالیسیز ہوں, کوئی رولز بنے ہوں اس کے لیے, جس میں بہت سارے ہم جیسے لوگ سائیکالوجسٹ ہیں, لائک ڈاکٹرز ہیں, ہم مل کے ایک ہیومن بینگ کو ایک ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کریں جس میں وہ اپنے آپ کا سروائیول کو آسان بنا سکیں. ان کو مینٹل ہیلتھ کے مسائل نہ ہو, تو مینٹل ہیلتھ کے دن کے مناسبت کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ جی سر, میرا پیغام یہی ہے کہ ہمیں صرف جیسے آئی ایم سائیکالوجسٹ ہیئر, سو ایز اے سائیکالوجسٹ اگر میں اس میں یہ بتاؤں کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ہماری سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے, تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل کو, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ساتھ ساتھ حل کریں, تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے پرابلمس آپ کے جو ہیں وہ فیوچر کے لیے پرابلم نہ کاز کریں. تو یہاں پر اگر یہ چیزیں اور یہ ہینڈلنگ آپ کی اچھی ہوگی تو ایک سپورٹیو انوائرمنٹ کریٹ ہوگا آپ کے گھر میں, آپ کے اسکولنگ میں, آپ کے آفس ورک جو روٹین آپ کی چل رہی ہے وہاں پر, اور اس کے ساتھ ساتھ تھرو آؤٹ جو آپ کا ایک ڈے کا سینیریو, ایک ٹائم پیریڈ ہے صبح شام سے 7 شام تک, تو یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہیں وہ ایزیلی ریگولیٹ ہو جائیں. تو وہاں پر آپ اگر وہ کہتے ہیں نا آپ کو ایک پیسفل چیزیں مل رہی ہیں اور مینٹلی آپ ریلیکس ہیں, تو آٹومیٹکلی آپ کا سروائیول ایزی ہو جائے گا, اور آپ فیوچر کی جو بہت بڑی بیماریاں ہیں, نفسیاتی بیماریاں ہیں, ان سے جو ہیں وہ ان کا چھٹکارا حاصل آپ کا ہو سکتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے, اس چیز کے اوپر ہمیں لوگوں کو بات کرنی چاہیے, لوگوں کے اندر کاؤنسلنگ جو ہے اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے, تاکہ جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں, کیونکہ دیکھیں ایشوز ایسے آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک ڈائریکشن چاہیے ہوتی ہے صرف. انٹرنیشنل مینٹل ہیلتھ ڈے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں 10 اکتوبر کو اوور آل ورلڈ میں جو ہے ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو جو اس سال کا تھیم ہے WHO کے مطابق وہ یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ از دی یونیورسل ہیومن رائٹ. تو اس کا ایک اسپیکٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ڈپریشن جو ہے یہ لارجسٹ پرابلم ہے تھرو آؤٹ دی ورلڈ. جو یہ انگزائٹی ڈس آرڈر ہے, کیونکہ ہمارے ہاں جو ایوری 3rd اور 4th% ہے وہ سفر کرتا ہے انگزائٹی اور ڈپریشن کی وجہ سے. تو اس کا ایک اسپیکٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے یہ ہمارا یونیورسل ہیومن رائٹ انہوں نے اس سال تھیم رکھا ہوا ہے. تو اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کو یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ ڈپریشن ہے, کیونکہ دنیا بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ یہ آپ کا یونیورسل ہیومن رائٹ ہے. تو جب تک دنیا نے تو ایکسیپٹ کیا ہے, لوگوں کو بھی یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے, ایکسیپٹ کرنی چاہیے, تاکہ وہ آگے آئیں, ان کی ٹریٹمنٹ ہو سکے, لوگوں تک ان کے ایکسیس ہو, تاکہ ان کی اپنی دنیا جو ہے وہ سنور سکے. انٹرنیشنل مینٹل ہیلتھ ڈے کے منانے کا مقصد کیا ہے, اور پاکستان میں مینٹل ہیلتھ کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اس کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو. لوگوں میں اویئرنیس سوشل میڈیا کے تھرو ہو سکتا ہے, ڈفرینٹ سیمینار کے تھرو ہو سکتا ہے, فیملیز میں ہو سکتا ہے کہ اگر پیرنٹس جو ہیں اس طرح کی اویئرنیس اپنے بچوں میں کریں اور بچوں کو ریئلائز کرا دیں کہ یہ پرابلم ہے, اس چیز کو سمجھے. اسکول لیول پہ ہو سکتا ہے, ٹیچرز کو ایجوکیٹ کیا جائے اس لیول پہ. اسی طرح یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ سیمینارز کیے جائیں تو لوگوں میں کافی حد تک اویئرنیس پیدا ہو سکتی ہے. انٹرنیشنل مینٹل ہیلتھ ڈے کے مناسبت کے حوالے سے لوگوں کے لیے بطور ڈاکٹر پیغام کیا ہے؟ مینٹل ہیلتھ از دا ریئل ہیلتھ. لوگوں کو, کیونکہ فزیکل ہیلتھ جس طرح کی امپورٹنس رکھتی ہے, اسی طرح مینٹل ہیلتھ بھی سیم امپورٹنس رکھتی ہے, کیونکہ مینٹلی بندہ صحیح ہو تبھی اس کا ساری چیزوں میں انٹرسٹ اسی طرح رہتا ہے. اگر مینٹلی وہ ڈسٹرب ہے تو اس کا ڈیلی روٹین میں انٹرسٹ نہیں رہتا, تو وہ آگے جو ہے ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتا. کا نام؟ خدیجہ امامہ. خدیجہ امامہ, انٹرنیشنل مینٹل ہیلتھ ڈے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
کہ انٹرنیشنل مینٹل ہیلتھ ڈے کے بارے میں یہ کہوں گی کہ پاکستان میں بہت زیادہ کم اویئرنیس ہے، اور ویسے بھی ہم لوگ فزیکل ہیلتھ کو تو امپورٹنس دیتے ہیں لیکن مینٹل ہیلتھ کو ہم بالکل بھی نہیں امپورٹنس دیتے. تو جتنی ہماری فزیکل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے اتنی ہماری مینٹل ہیلتھ بھی امپورٹنٹ ہے. تو ہم لوگوں کو ابھی وہ والا ٹائم ہے کہ ڈپریشن اور انزائٹی ریٹ اتنا زیادہ ہو گیا اسٹوڈنٹس میں اور ینگ جنریشن میں، تو ابھی یہ ٹائم آ گیا کہ ہمیں اس کو امپورٹنس دینی چاہیے. انٹرنیشنل مینٹل ہیلتھ ڈے کے منانے کا مقصد کیا ہے اور پاکستان میں مینٹل ہیلتھ کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ انٹرنیشنل مینٹل ہیلتھ ڈے اس وجہ سے منایا جاتا ہے کہ اویئرنیس کریٹ کرے نا، کیونکہ ہم لوگوں کے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہے، زیادہ لوگ یونیورسٹی تک بھی نہیں جاتے، تو اس میں مینٹل ہیلتھ کو بالکل بھی امپورٹنس نہیں دیتے. تو اس کو منانے کا یہی مقصد ہے کہ لوگوں کو اویئر کر سکیں کہ آپ کی کون سی مطلب کہ ڈپریشن ایک اسٹگما ہے کہ اگر آپ بولتے ہو کہ آپ ڈاکٹر سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہو تو آپ کو لگتا ہے آپ پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو. تو یہ اسٹگما ہے جو سوسائٹی میں ہے، تو اس کو یہ اویئرنیس دیتے ہیں کہ اس کو ختم کرنا چاہیے. اسٹگما کو اب یہ والا ٹائم آ گیا ہے کہ صرف پاگل ہی سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جاتے. اگر آپ اپنی ڈیلی لائف میں کسی چیز میں اسٹک ہو گئے، یو نیڈ اے ہیلپ، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں. تو ڈاکٹر آپ کے پاس جو دماغی ڈاکٹر ہے وہ سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ ہے. تو سوسائٹی کو پاگلوں والی باتیں اس سے نکل کر اور باقاعدہ مینٹل ہیلتھ کا پراپر چیک اپ کرنا چاہیے. جی، ان سے مطلب کہ اب اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں، ایون کہ شہر میں بھی کسی جگہ، تو آپ ان سے بولتے ہیں کہ آپ ہاسپٹل جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ سائیکالوجسٹ کے پاس. اچھا، پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو، اس کی بیٹی تو پاگل ہے، اس کا بیٹا تو پاگل ہے. تو اب یہ والا ٹائم آ گیا ہے کہ ان چیزوں سے نکل آئے ہم، کہ آپ کو اگر ڈپریشن ہے یا تھوڑی سی انزائٹی بھی ہے تو آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کہ وہ آگے جا کے کسی شیزوفرینیا یا بڑی بیماری میں تبدیل نہ ہو. اور پاکستان میں تو اقدامات لازمی اٹھانے چاہیے، کیونکہ آج کل ان امپلائمنٹ اتنے زیادہ ہے، مہنگائی اتنے زیادہ ہے، پیٹرول کے ریٹ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ایک عام آدمی اسٹریسفل لائف گزار ہے. اگر آپ کے 40,000 تنخواہ ہے اور آپ کے 4 بچے ہیں تو آپ ایک اچھی لائف نہیں گزار سکتے پاکستان میں، جس کی وجہ سے اسٹریس ہوتا ہے آپ کو. تو آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہ آپ اس اسٹریسفل سچویشن میں بھی، پاکستان میں رہتے ہوئے بھی، کس طرح آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہو تو سب کچھ ٹھیک ہی رہتا ہے، باہر جا کے بندہ کام ہی کر سکتا ہے. اگر 8 گھنٹے کے بجائے پھر 10 یا 11 گھنٹے 12 گھنٹے بندہ کام کر لے تو ان کو ٹینشن پر نہیں رہتی، مینٹل ہیلتھ اس کا ٹھیک رہتا ہے. تو مینٹل ہیلتھ کے دن کے مناسبت کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ یہی پیغام ہے کہ مطلب یہ مینٹل ہیلتھ از اے یونیورسل رائٹ، جو کہ اس سال کا ہمارے پاس موٹو ہے کہ اس کو منانا چاہیے. ہر ایک انسان کا یہ ہیومن رائٹ ہے کہ وہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو امپورٹنس دے. جتنا ہم اپنے کہتے ہیں فزیکل ہیلتھ کے لیے ہم سیب کھا لیا، فروٹ کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، تو اتنی مینٹل ہیلتھ کے لیے ہمیں تھراپیز لینی چاہیے، جیسے CBT ہو گیا، اس طرح کی اور تھراپیز. ہمیں اگر ہم کسی لائف میں کسی اسٹیج پہ اسٹک ہو گئے ہیں، ہمیں سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے، سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، اور اس طرح ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. کا نام؟ میرا نام سدرا شہزاد ہے، میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں اور CEO ہوں امید شفا ریہیبلیٹیشن کے. انٹرنیشنل مینٹل ہیلتھ ڈے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بیسکلی یہ جو مینٹل ہیلتھ ڈے ہم ایک دن منا رہے ہیں، مجھے تو یہ ہے کہ ہمیں مینٹل ہیلتھ ڈے کو زیادہ سے زیادہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور صرف ایک دن کے اندر محیط نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ہی آپ کی ضامن ہے کہ آپ کا فزیکل ہیلتھ کیسا ہوگا، آپ کی جو ہے وہ باقی ورکنگ کیسی ہوگی، آپ باقی ڈومینز میں کیسے کام کرتے ہیں. تو مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے، جیسے آپ یہ کہیں کہ آپ کا جو ہمارا فیملی انسٹیٹیوشن ہے، جس کو فار ایگزامپل ہم لیں ہسبینڈ اینڈ وائف اینڈ دے موو دا فیملی. اب فیملی میں بچے ہیں، انہوں نے کہاں موو کرنا ہے، ساری چیزیں، تو یہ ہیڈ آف دا فیملی رنز دا بیک بون. تو یہ جو آپ کا دماغ ہے یہ آپ کی باڈی چلاتا ہے. ہم یہ تو دھیان کر رہے ہیں کہ جی ہم نے کیسا کھانا ہے، ہم نے کیسا پینا ہے، بچے نے کیا گیجٹس لینے ہیں، بچے نے کیا پہننا ہے، کس اسکول میں جانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ وہ اس اسکول کی انوائرمنٹ کو، وہ باہر کی انوائرمنٹ کو کیسے کیپچر کرتا ہے، اس میں وہ ہینڈلنگ کیسی کر رہا ہے، اس کی کوپنگ کیسی ہے، اس کی قوت مدافعت کیسی ہے. میں اکثر پیشنٹس کو یہ بات بولتی ہوں، میں نے کہا لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ جسمانی قوت مدافعت کیا ہے، کیا لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ نفسیاتی قوت مدافعت کیا ہے، کیسے ہوتی ہے، کتنی ہے. کیونکہ اس کتنی سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ کو اگر کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو آپ کس طرح اس کو ہینڈل کریں گے. گاڑی کی ٹیوننگ کرائی جاتی ہے ہر دفعہ ایک
ایسی چیز ہے جو کہ دوسری آ جائے گی, آپ موڈیفائی کر لیں گے, چینج کر لیں گے, اپڈیٹڈ کریں گے, اس کے لیے آپ اتنی محنت کرتے ہیں. تو یہ باڈی جس کو آپ نے لائف لانگ چلانا ہے اور اسی نے ان چیزوں کو اپنی لائف میں ان رکھنا ہے, اس کی موڈیفیکیشن, اس کی ڈائیورسٹی کو کیسے ایکسیپٹنس ہے, اس کو کیسے اپڈیٹ رکھنا ہے, اس کے لیے ہم کیا گیجٹس خرید رہے ہیں, اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, اور اس کی نشو و نما کے لیے ہم نے کیا کام کیا. تو یہ بہت ضروری ہے. اور مینٹل ہیلتھ کا جو یہ ڈے منانے کا پرپس ہے کہ ایٹ لیسٹ فار ون ڈے ہمیں دنیا کو, لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے. پر میرے خیال سے یہ اتنا کافی نہیں ہے کہ اس کو ایک دن میں یا ایک مہینے میں محیط کر دیا جائے. اسے ہول ایئر سیلیبریٹ کریں تاکہ ہمیں جو ہے وہ ہم ان چیزوں کو نارملائز کر سکیں, ایکسیپٹنس آ سکے, لوگوں کے اندر یہ کریج ہو کہ وہ اس چیز کے بارے میں بات کر سکیں. انٹرنیشنل مینٹل ہیلتھ ڈے کے منانے کا مقصد کیا ہے اور پاکستان میں مینٹل ہیلتھ کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو مجھے بہت دفعہ فیل ہوتا ہے بینگ این ہیڈ آف دی آرگنائزیشن جو ریہیبلیٹیشن ہے, جس میں زیادہ تر ہمارے پاس ایڈکٹ پیشنٹس ہیں یا پھر ہمارے پاس جو ہیں وہ سائیکولوجیکل ایشوز کے ساتھ پیشنٹس آتے ہیں. ہمارے پاس جو ہیں وہ باڈیز اٹیچ نہیں ہیں, ہم ڈسکنیکٹڈ کام کر رہے ہیں. تو ایز این گورنمنٹ لیول پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کنیکٹ ہونی چاہیے. ابھی بہت ساری چیزیں گورنمنٹ لیول پہ ہوئی کہ انہوں نے الائٹ ہیلتھ لائسنس جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے ان 2022, اور اس میں یہ ہے کہ دے شوڈ نو کہ جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کی ایجوکیشن کیا ہے, ان کے ایکسپیرینسز کیا ہیں, ان کے رینیولز ہوں, انہیں پتہ ہو کہ وہ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, مطلب کیا وہ ایلیجبل لوگ ہیں کہ کام کریں, اور ان کو جو ہے وہ مانیٹرنگ باڈیز ہونی چاہیے. اور دوسری یہ کہ ہمارے سوشل ورکرز, این جی اوز, گورنمنٹ باڈیز کلیکٹیو کام کریں, کیونکہ دیکھیں صرف علاج کر دینا از ناٹ دا سولوشن. پریونشن ضروری ہے. ان کے لیے احتیاطی کیا چیزیں ہیں, ان کو کہاں پہ جا کے آپ نے ری انسٹیٹ کرنا ہے, تو وہ گورنمنٹ کی ہمیں سپورٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. پرائیویٹ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اپنے ان پہ کام کریں, لیکن انہیں گورنمنٹ ہیڈ کرے. بے شک وہ پرائیویٹ ہیں, گورنمنٹ کے انڈر نہ آئے, لیکن گورنمنٹ کی ایک باڈی کا اتھارٹی ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ اگر کسی کا ایسے کوئی پرابلم آ جاتا ہے, جیسے کوئی فیملیز ہیں, کیونکہ سائیکولوجیکل ایشوز میں زیادہ پرابلمس اس طرح کے بھی آ جاتے ہیں جو ریہیبلیٹیشنز میں آپ دیکھیں گے بھی کہ بائی پولر کہہ کے یا پیشنٹ کو اگریسو یا ڈپریسو کہہ کے آپ دلواتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نہ کوئی ڈائگنوسس ہو رہا ہے, نہ ان کی کوئی اسسمنٹس ہو رہی ہیں. کون سے اسسمنٹ ٹولز جو ہیں وہ ڈائگنوز کرنے کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, وہ بغیر اس کے ہوئے تو آپ تو بندے کو اس کی لائف کو جو ہے وہ بالکل خراب کر رہے ہیں, رسک میں ڈال رہے ہیں. جو پرابلم نہیں بھی تھا اس سے زیادہ انٹینسیفائی ہو رہی ہیں چیزیں. تو باڈیز جو ہوں وہ کنیکٹڈ ہوں تاکہ آپ کے پروفیشنلس کو یہ پتہ ہو کہ دے آر آنسریبل ٹو سم ون, اور اگر کسی کا کوئی پرابلم ہے تو اس کو لاگ پرووائڈ کرنا ہے, اسے گورنمنٹ ہیلپ کی ضرورت ہے, اسے جابس کی ضرورت ہے یا چیزیں, تو ہم کہاں ریفر کر سکتے ہیں اس کو, کیونکہ بہت سارے ایسے ہیں جو کہ یہاں پہ سے چلے تو جاتے ہیں. وین دے وینٹ ان ٹو دی سوسائٹی, ان کی ایکسیپٹنس طرح نہیں ہے کہ ان کو جابس نہیں مل رہی, ان کو انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں جو ان کو ایجوکیشنس وغیرہ کی طرف لے کے جا سکیں. تو جہاں پہ اگر وہ واپس جا کے کہیں پہ اپنے آپ کو گروتھ کی طرف نہیں لے کے جائے گا, اور وہاں پہ اس کو نہیں ملتی کوئی ایسی سپورٹیو انوائرمنٹ نہیں ملتی, تو ریلیپس جو ہے وہ بہت کامن ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ لیول پہ تھوڑا بہت بھی ہو, تو باقی جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے ہم پرائیویٹ آرگنائزیشنس وی آر دیئر, ہم اپنے حصے میں جو ہمارے کام ہوں, لیکن ہمیں آئی ریئلی وانٹیڈ کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ اتھارٹیٹیو باڈی ہو. ہمارے معاشرے میں لوگ مینٹل ہیلتھ پہ بالکل بھی توجہ نہیں دیتے, اور مجھے بھی خود آج افسوس ہو رہا ہے کہ مطلب مینٹل ہیلتھ پراپر چیک اپ کرنا چاہیے بندہ. اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل مینٹل ہیلتھ ڈے کے مناسبت کے حوالے سے آپ کا لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ دیکھیں, میں لوگوں کو صرف یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ میرا زیادہ تر پریونشن پہ میں آلدو کہ میرا آرگنائزیشن ٹریٹمنٹ پہ کام کرتی ہے, پر میرا جیسا ڈاکٹر نیاز نے بھی کہا کہ ختم ہو جائیں گے آرگنائزیشنز اور ریہیبس ختم ہو جائیں گے, تو ریہیبلیٹیشنز اور لوگوں کا کام ختم نہیں ہوتا. اگر لوگوں کو کام کرنا آتا ہو تو لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ اگر آپ پریونشن پہ بھی بات کرتے ہیں تو پریونشنز کے لیے آپ کے پاس پورا کینوس موجود ہے جس پہ آپ جہاں دل چاہیں وہاں پینٹ کر سکتے ہیں. یو نیڈ ٹو ورک آن کڈس, بچوں پہ کام کریں آپ, کیونکہ ماں باپ کے لیے وہ بچہ کامن ہے. آپ کے جو بھی ڈفرینسز ہوں, آپ وہ فرسٹ انسٹیٹیوٹ ہیں جو اس بچے کی مینٹل ہیلتھ کا بیج بوتے ہیں. تو اگر آپ نے لیٹر آن بچے کو کسی کیریئر میں کہیں دیکھنا ہے, اسے کسی مطلب آپ نے کسی سکسیس کے کسی لیول پر دیکھنا ہے, اسے کوئی آپ نے ایسی چیز دیکھنی ہے کہ جو آپ کا نام روشن کرے, جو آپ کی اٹیچمنٹس ہوتی ہیں, اس کے لیے آپ کو کلیکٹیولی بچے کے لیے کام کرنا ہے. وہ مینٹل ہیلتھ جو آپ
کریں گے اس کو ہی لے کے وہ آگے چلے گا, کیونکہ 3 بیسک ایئرز وہ بچہ ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے, اور ہم یہی سوچ کے افسوس ہے کہ ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اس ایج میں بچہ سمجھ نہیں رہا ہے, جبکہ وہ ساری چیزیں سمجھ رہا ہے لیکن اس کو وہ کمیونیکیشن ابھی موجود نہیں ہے جو کہ وہ آپ کو بتا سکے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اگر ہم اس لیول پہ کام کر لیں اور یہاں سے ہم سٹارٹ کریں تو ون ڈے آئی ہوپ بینگ ان دا تھرڈ ورلڈ کنٹری اسٹل ہمیں ریہیبلیٹیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہم ٹریٹمنٹ کو کم سے کم کر سکیں گے اور پریونشن پہ زیادہ فوکس کر سکیں گے. آپ کا نام؟ ایمن افتخار. ایمن افتخار, انٹرنیشنل مینٹل ہیلتھ ڈے کے انعقاد کے حوالے سے یا آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں یہی کہوں گی کہ مینٹل ہیلتھ آج کل کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے ابھی ہمارے پاس کرونا پیریڈ گزرا, اس کے بعد تو بہت زیادہ اس طرف ہمیں چاہیے کہ ہم مینٹل ہیلتھ کی طرف جائیں ایز کمپیئر ٹو ہم جیسے فزیکل ہیلتھ کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں, تو میرے اکارڈنگ مینٹل ہیلتھ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہونی چاہیے ہمارے لیے, کیونکہ ہماری جو ساری باڈی کا کنٹرول ہے وہ ہمارا مائنڈ کرتا ہے. تو جب تک ہمارا مائنڈ نہیں سیٹ ہوگا ہماری باڈی صحیح طرح ورک نہیں کرے گی. انٹرنیشنل مینٹل ہیلتھ ڈے کے منانے کا مقصد کیا ہے اور پاکستان میں مینٹل ہیلتھ کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں تک اویئرنیس پہنچائیں کہ ہماری مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ ہمارے لیے امپورٹنس رکھتی ہے اور رکھنی بھی چاہیے, کیونکہ پوری باڈی کا کنٹرول ہمارا جو ہے وہ مائنڈ ہے. ایسے جیسے ہمارا سی پی یو ہے, ہمیں اسے جو ہے وہ صحیح طرح سے رکھنا چاہیے, اور اسے جو ہماری باڈی ہے وہ پوری کنٹرول کرتی ہے ہمارا مائنڈ, تو ہمارا مائنڈ جو ہے وہ فزیکلی مینٹلی ہیلتھ ہی ہونا چاہیے. بالکل, مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہو تو بندہ باہر جا کر ہر کام بھی کر سکتا ہے, 8 گھنٹے کے بجائے 10-12 گھنٹے ڈیوٹی بھی کر سکتا ہے. تو مینٹل ہیلتھ ڈے کے مناسبت کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میرا یہی پیغام ہے کہ ہمیں جو ہے وہ روٹین چیک اپ کرانا چاہیے. جیسے ہم فزیکل ہیلتھ کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں, اچھی ڈائٹ لیتے ہیں, اچھا فروٹ لیتے ہیں, اچھا فوڈ لیتے ہیں, اسی طرح ہمیں مینٹلی جو ہے وہ چیک اپ کروانا چاہیے روٹینلی. اور جن لوگوں کے اوپر ورک سٹریس اور جیسے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اوپر ورک لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے, ہاؤس وائف اتنا زیادہ اسٹریسفل ہو جاتی ہیں, تو ان کے لیے یہ مینٹلی چیک اپ ضروری ہوتا ہے. اور اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے, اس کو جو ہے وہ ہمیں ایسا مطلب کہ عام کر دینا چاہیے کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ضروری ہے اور ہر کسی کو روٹینلی چیک اپ کروانا چاہیے. انٹرنیشنل مینٹل ہیلتھ ڈے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بیسیکلی یہ جو ہے اویئرنیس کے لیے کرتے ہیں ہم لوگ, تاکہ ہر کوئی اس کے بارے میں جانے. جیسے ہماری فزیکل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے اور ہم اس کو فرسٹ پرائورٹی کنسیڈر کرتے ہیں کہ اگر ہم کبھی بھی بیمار ہو جاتے ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس اپنے ایشوز لے کے جاتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں اور پراپر ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں, میڈیسنز لیتے ہیں. تو اسی طرح ہماری مینٹل ہیلتھ بھی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, ہمیں اس کو بھی فرسٹ پرائورٹی کنسیڈر کرنا چاہیے اور اس کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے. بالکل, فوکس حد سے بھی زیادہ ضروری ہے. مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہو تو پورا جسم بھی ٹھیک رہتا ہے اور پھر بندہ کام بھی کر سکتا ہے. تو انٹرنیشنل مینٹل ہیلتھ ڈے کے منانے کا مقصد کیا ہے اور پاکستان میں مینٹل ہیلتھ کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ مینٹل ہیلتھ ڈے جو پاکستان میں منایا جاتا ہے اس کا بیسیکلی یہی مقصد ہے کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے, ٹھیک ہے, اور کافی زیادہ سیمینارز وغیرہ کنڈکٹ کروائے جائیں, اویئرنیس کیمپینز وغیرہ کی جائیں, تاکہ ہر لوگوں کو سب لوگوں کو پتہ چلے کہ بیسیکلی ہے کیا. بہت سارے ابھی بھی لوگ ہیں اتنے کیمپینز اور اویئرنیس کرنے کی بجائے ابھی بھی ان کو صحیح پتہ نہیں ہے کہ مینٹل ہیلتھ ڈے کیا ہے. تو یہی ہے کہ اویئرنیس کیمپینز اور سیمینارز اور کانفرنسز وغیرہ کنڈکٹ کروانی چاہیے. جیسے باقی چیزوں کے لیے اپرچونیٹیز وغیرہ دی جاتی ہیں, تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر بھی فوکس اس ایشو کو بھی کنسیڈر کرے اور مینٹل ہیلتھ کو بھی فرسٹ پرائورٹی دیں, اور اس سے ریلیٹڈ بھی ایجوکیشنل اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جائیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس آئیں اور ڈفرینٹ ان کے بارے میں سیکھیں. مینٹل ہیلتھ ڈے کو بھی کنسیڈر کیا جائے. انٹرنیشنل مینٹل ہیلتھ ڈے کے مناسبت کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ میرا یہی میسیج ہے کہ آپ لوگ اپنے پراپر چیک اپس کروائیں. جب آپ کہیں کبھی بھی ہوتا ہے آپ کی لائف میں آپ کہیں پہ اسٹک ہو جاتے ہو, ڈفرینٹ آپ کی سچویشنز آتی ہیں جہاں پہ کبھی کبھی آپ اپنے کیریئر سلیکٹ کرنے میں اسٹک ہو جاتے ہو, کبھی آپ کو کوئی فیملی میں کوئی ایشو آ جاتا ہے. تو کیونکہ یہ ہیومن لائف ہے, ہم نے ان چیزوں کو فیس کرنا ہے, تو ان چیزوں کو لے کے اوپر اپنے سوار نہیں کر لینا, بلکہ ان چیزوں کو پاس آؤٹ ہونے کے لیے ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہمیں گین کرنے پڑتے ہیں. تو ان کے لیے ہمیں پراپر کاؤنسلنگ لینی پڑتی ہے. تو آپ سب کو میرا یہی میسیج ہے کہ اگر آپ کبھی بھی اپنی لائف میں کہیں اسٹک ہو جائیں, آپ کاؤنسلنگ لیا کریں, تھراپسٹ کے پاس جائیں, وہ آپ کی تھراپیز کریں گے اور یو ول فیل ریلیکسنگ آفٹر ٹیکنگ دیز ٹائم آف ایشوز. کتن کو انٹرنیشنل مینٹل ہیلتھ ڈے پہ حوالہ سرا دے سائیکاٹرسٹ ڈاکٹرانو ورسرا چکم سٹوڈنٹان وی او دے سرا مختلف مکاتب فکر خلق کو تفصیلی خبر تاسو واورے دوی هم و چکم مینٹل ہیلتھ پاغه بند هم بنیادی توجه پکار دا لکه څنګه چې مونږ په فزیکل هیلث باندې توجه ورکو د داسه هم په مینټل هیلث باندې توجه پکار دا او خاص کر چې کوم مشرومان دي داغه پراپر چې کوم چیک اپ ته هغه هم پکار دي. د دې سره زمونږ د دې پروګرام وخت سره ترسي د بل پروګرام د پاره زمونږ سره اوسئ. الله پامان.